السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے دور میں ہر انسان غریبی سے پریشان ہے، مال اور دولت کے نہ ہونے سے پریشان ہے، جس کی وجہ سے ہر قدم پر ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قدم قدم پر پیسے کی ضرورت ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ تنگ دستی سے پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے اور کاروبار میں خیر و برکتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بھائی جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا دیکھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی فضیلتوں والا، بہت ہی اہمیتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات جو ہے پیش آئے ہیں، بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، بہت سارے اولیاء کے واقعات ہیں، اور بالخصوص ان سارے واقعات میں سر فہرست جو واقعہ ہے وہ، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام شریف کو کربلا شریف کی سرزمین پر نواسۂ رسول اور جملہ اہل بیت اطہار و سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے کنبے کے ساتھ، ان کے پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات محرم شریف کے مہینے میں پیش آئے۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اسلام کو زندگی ملی، اس مہینے میں اسلام تر و تازہ ہو گیا۔ ہم اور آپ تک جو آج اسلام پہنچا ہے وہ بدولت ہے نواسۂ رسول سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے پیارے دوستو، میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کو بتاؤں گا، جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ میں بہت ہی اچھا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس وظیفے کو آپ محرم شریف کے مہینے میں اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے وظیفے کو کامیاب فرمائے گا اور آپ کو مال اور دولت عطا فرمائے گا۔ آپ غنی ہو جائیں گے، آپ مالدار ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، رزق کی تنگی اور رزق کی جو ہے وسعت آپ کے رزق میں ہوگی، اللہ رب العزت آپ کے رزق کو کشادہ فرما دے گا۔ جن لوگوں کا کاروبار ہے ان کے کاروبار میں برکتیں ہوں گی، جن کا کاروبار نہیں ہے اللہ اس وظیفے کی برکت سے ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ ایک بہت ہی اچھے وظیفے سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک اور بات جو اہم ہے وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے وہ بات سنیں، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم کوئی وظیفہ اگر کرتے ہیں تو ہمارا دلی اعتقاد پکا ہونا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمیں یقین کامل نہیں ہے تو ہمارا وظیفہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اثر پیدا نہ ہو۔ ہمیں جس وظیفے کو ہم پڑھیں گے اس وظیفے پر پورا یقین ہونا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے، تب ہمارا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ دوستو، آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طرح طرح کے خیالات اپنے ذہن کے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور لوگوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، کسی نے کرا دیا ہے، کوئی جادو ٹونا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے غریب ہو گئے ہیں، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو لوگ جو ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے کرنے دھرنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان کو دکھا کر کے اپنے نام سے فائل کھلواتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر سے جواب آتا ہے کہ آپ کا جو ہے آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے اور آپ کے اوپر جادو ٹونا چل رہا ہے، اور جو ہے اتنا پیسہ خرچ ہوگا اور یہ آپ کا جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی پوزیشن وہی رہتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے فلاں شخص نے جو ہے ہم سے جھوٹ بولا۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں اور ایسی باتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی، میرا ماننا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کرنا ہے، اور اپنے منہ سے جو ہے نازیبہ کلمات نہیں نکالنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
ذرا سی پریشانی اگر آ جاتی ہے تو منہ سے غلط سلط بولنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا، ہماری ہی قسمت میں ایسا لکھا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط جملے ہیں اور ان سے جو ہے بچنا چاہیے۔ یہ گنہگاری والے جملے ہیں، ایسا کہنے والا بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو۔ ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالیں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ حضرات ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کرے گا، آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، چلیے وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ محرم کا یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں پہلی تاریخ سے لے کر اور آخر تک، چاند ڈوبنے تک، یعنی کہ پورا مہینہ آپ کو جو ہے اس عمل کو کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کو جو ہے 5 منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ اور اگر کوئی شروع سے نہ کر پائے، پہلی تاریخ سے اگر نہ کر پائے، تو اگر وہ 10 تاریخ سے، 15 سے، 20 سے، مطلب یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کسی بھی دن سے اس عمل کو جو ہے شروع کر دیں۔ جب سے آپ کو میری ویڈیو ملے، جب سے اس عمل کو جو ہے آپ حضرات شروع کر دیں۔ اور عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کو روزانہ ایک کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ آپ وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد۔ 2 رکعتیں ہوں گی، دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں، باقی پوری نماز مکمل کریں جس طریقے سے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، اس کے بعد جو ہے التحیات جس کو تشہد بولتے ہیں، اس کے بعد درود ابراہیم، اس کے بعد دعائے معصورہ۔ جیسے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے بعد جب 2 رکعت ہو جائے سلام پھیر دیں آپ۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو ایک تسبیح جو ہے پڑھنا ہے، اللہ کا ایک نام ہے، وہ آپ کو ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو سا آپ کو یاد ہو، جو آسان لگے، جو آپ پڑھتے ہوں ہمیشہ، جس میں آپ کی عادت ہو، وہی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اور بیچ میں جو ہے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح یا غنیو یا رزاقو، یہ 2 نام جو ہیں ملا کر کے ایک ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے ایک تسبیح پڑھیں، یا غنیو یا رزاقو یہ 1 ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو یہ 2 ہو گیا، یا غنیو یا رزاقو 3 ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کو ایک تسبیح مکمل پڑھنا ہے، اور اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ امید ہے کہ پورا طریقہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو طریقہ آپ سمجھ گئے۔ پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ نفل اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف اس میں ملانا ہے 3 بار، اور باقی پوری جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے اس کو پورا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کے ایک تسبیح یا غنیو یا رزاقو کی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا تعالی مجھے اس وظیفے کی برکت سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے غنی کر دے، مجھے مالدار کر دے، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، میرا رزق کو کشادہ کر دے، میرے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اور اگر کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اچھا روزگار، اچھا کاروبار عطا فرما دے، یا اللہ اس کے اسباب بنا دے، مجھے اچھا روزگار، اچھا کاروبار عطا فرما دے۔ اس طریقے سے آپ حضرات جو ہے دعا کریں گے، اور دل کے اندر آپ کے ارادہ نیک ہونا چاہیے، اچھا ارادہ ہونا چاہیے، غلط خیالات، فاسد خیالات آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فاسد خیالات ذہن کے اندر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وظیفے میں تاثیر پیدا نہ ہو۔ فاسد خیالات جیسے کہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیلی وضاحت کر دوں، جیسے کہ دنیاوی خیال کہ اگر اللہ مجھے دولت دے گا، میں مالدار ہو جاؤں گا، اس کے بعد بڑھیا سا گھر بناؤں گا، پلاٹنگ کروں گا، زمین لے کے ڈالوں گا، اور بڑھیا سی گاڑی خریدوں گا، اچھا سا مکان بناؤں گا، بہترین شادی کروں گا، میری دنیا میں میرے چرچے ہوں گے، میری شہرت ہوگی۔ یہ سارے خیالات جو ہیں ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے دولت طلب کرتے ہیں اور رزق کی کشادگی طلب کرتے ہیں تو ذہن کے اندر نئے خیالات ہونا چاہیے، اچھے خیالات ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار کر دے گا، اگر اللہ ہمیں غنی کر دے گا تو ہم اللہ کی راہ میں
میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، غریبوں کو دیں گے، فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کی مدد کریں گے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے، مسجدوں میں مدرسوں میں تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اور اپنے والدین کو حج کرائیں گے، خود بھی حج کریں گے، عمرہ کریں گے۔ اس طریقے کے اچھے اچھے خیالات ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اور اللہ آپ کے دل کے ارادے کو جان کر کے اور آپ کو جو ہے بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ لوگ سال بھر اس وظیفے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے میری بات کو ذرا غور سے اپنے لے کر ذہن پر، اور اس کو جو ہے وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ میرے پیارے ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔